اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو۔ کس کی عبادت؟ ہم کرتے کس کی ہیں؟ انبیاء اور اولیاء، ولیوں کی اور نبیوں کی ہم تعظیم کرتے ہیں، لیکن عبادت کس کی کرتے ہیں؟ صرف بولنے سارے کس کی؟ ہاں جی، یہ وہ لوگ جو مزاروں پہ جا کر سجدے کرتے ہیں، ان کا تعلق جاہلیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، سنیت کے ساتھ نہیں۔ میری بات پر توجہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ لوگ جو مزارات پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، ان کا تعلق، حالانکہ ان کا بھی ارادہ کوئی وہ رب سمجھ کے نہیں سجدہ کر رہے ہوتے، وہ بھی تعظیمی، لیکن یہ بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ اور لوگ فتوے لگاتے ہیں بریلویوں پر، لیکن ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی ولی کے مزار پہ جاؤ تو 4 قدم پیچھے کھڑے ہو، 4 قدم پیچھے کھڑے ہو کر سلام کرو۔ تو عبادت ہم کس کی کرتے ہیں؟ اللہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ پاک فرمایا اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یاد رکھنا رب سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء 5ویں سپارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا میں سب کو معاف کروں گا لیکن جس نے میرے ساتھ شرک کیا ہے اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اور یاد رکھنا سنی مشرک نہیں ہے، سنی مشرک نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اللہ کو سب سے بڑا مانتے ہیں، اور ہم جس کی بھی عزت کرتے ہیں، جس کی بھی تعظیم کرتے ہیں، جس کو بھی مانتے ہیں، وہ اس وجہ سے مانتے ہیں کہ رب نے ان کو وہ عزتیں دی ہیں، رب نے کہا ہے کہ ان کو مانو۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندہ رب کو مانے، اور ایک ہوتا ہے رب کو بھی مانے اور جس کو رب منوائے اس کو بھی مانے۔ سنی وہ ہیں جو رب کو تو مانتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر، سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ صرف اللہ کو، صرف اللہ کو، لیکن جس کو رب منواتا ہے نا پھر ان کی عزت بھی اخیر کرتے ہیں۔ رب کہتا ہے تم علی علی کرو تو وہ کرتے ہیں، رب کہتا ہے تم نبی نبی کرو تو وہ کرتے ہیں، رب کہتا ہے ابو بکر عمر کے نعرے لگاؤ تو ہم لگاتے ہیں۔ کس کے کہنے پر؟ رب کے کہنے پر، میرے بندوں کی عزت کرو، ان کے وسیلے سے دعا کرو، تو ہم وہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے علاوہ ہم سجدہ کسی کو نہیں کرتے۔ صحابہ نے ایک دن سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ، بلکہ سرکار نے صحابہ سے پوچھا صحابہ تمہیں پتہ ہے تمہارے رب کا تم پر کیا حق ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو سرکار نے کہا تمہارے رب کا حق تم پر یہ ہے، تمہارے رب کا تم پر یہ حق ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو، ان یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا، تم رب کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ تمہارے رب کا حق ہے۔ بندہ سب کے حق ادا کرتا پھرتا ہے، ہم دنیا میں بڑے معاملات کرتے ہیں۔ یہاں پہ مثال کے طور پر بات کرنے لگا ہوں، یہاں پر کسی بندے کی بھتیجی کی شادی ہونا اور وہ بندہ بہت زیادہ مصروف ہو اور اس کے رشتہ داروں کو پتہ بھی ہو، اس کے بھائی کی بیٹی کی شادی اس کے بھائی کو بھی پتہ ہو کہ میرے بھرا کو ٹائم نہیں ہے، پھر بھی وہ بھتیجی دے ویاہ، اپنی بھتیجے دے ویاہ تے جان تو روک سکتا ہے؟ بولنے رک سکتا ہے؟ نہیں۔ اس کو پتہ اگر میں نہ گیا تو میرے بھرا نے کہنا میری دھی دے سر تے ہاتھ نہیں دھرنا ہے۔ ہم جاتے ہیں جتنے مرضی مصروف ہوں، ہم رشتہ داری نبھانے جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں یہ معاملہ، لیکن ہم سارے رشتے نبھاتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول والا رشتہ پتہ نہیں کدھر رہ گیا، قرآن کا رشتہ، نماز کا رشتہ پتہ نہیں کدھر رہ گیا۔ یہ کتا ہے، کتا یہ ایک عجیب جانور ہے، کسی اشرف المخلوقات انسان کو بندہ کتا کہتا ہے نا، کتا تو وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، کہنے وہ کتا کہہ چھڑے، لیکن کتے کے اندر بھی ایک کوالٹی ہوتی ہے، وہ مالک کا ایک نوالا کھاتا ہے، پر پاویں پوری زندگی انہوں بھوکا مارے لیکن وہ اس کے ساتھ وفا کرتا ہے، وفا کرتا ہے، کرتا ہے یہ نہیں بولنے نہیں چھوڑتا، مالک پوچھے بھی نہ دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی طرف بابے بلے شاہ نے اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں راتی جاگے شیخ صداویں اور راتی تے جاگن کتے تیتھے ہی اتے، مالک دادر مول نہیں اچھڑ دے، پاویں مارو سو سو جتے تیتھے ہی اتے، ایک برکی دی قدر پچانن، پاویں مالک ہونے ستے تیتھے ہی اتے، پر اٹھ بلیا چل یار منا لے نیتا بازی لے گی نہیں